بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ عمران خان انا پرست، جھوٹا اور فراڈ ہے، ملک کو بدنام کرنے والے سے آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی بیچنا گھٹیا حرکت تھی۔ ڈیلی میل نے پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا جنرل باجوہ عمران خان کے محسن تھے، عمران خان محسن کچھ نکلے۔ IMF اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا، ہمیں ایڑیاں رگڑنی پڑی۔ ایک گھٹیا حرکت کی، گھٹیا ترین، کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچ کر پاکستان کو عمران نیازی نے سرعام اس کو نیلام کیا، بدنام کیا۔ ڈیلی میل نے پوری قوم سے معافی مانگ لی ہے اور وہ آرٹیکل کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا ہٹا دیا ہے۔ عمران خان، اس کے حواری، جنہوں نے نواز شریف اور میرے بغض میں اور غصے میں انہوں نے پورے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایڑیاں رگڑی۔ سچی بات بتاتا ہوں اپنا IMF کے آگے، کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے گارنٹیز لیں، تب جا کر IMF کا پروگرام جو ہے وہ اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا، اپنے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا۔ یہ حقیقت ہے۔ بالکل ہم نے اپنے وسائل 75 سال میں برباد کیے ہیں اور یہ اجتماعی خودکشی ہوئی ہے۔ اس میں سب شامل ہیں، اس میں سیاسی حکومتیں بھی شامل ہیں، اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی شامل ہے۔ دن رات الزامات لگانا، دن رات کہنا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے تباہی اور بربادی کر دی، اس کا حساب دینا قوم کو۔ آپ چاہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، آپ چاہتے تھے۔ معاشی مشکلات ضرور ہیں لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ایک مہم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ عمران خان کی حکومت نے ملکی تاریخ میں بد انتظامی کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ چند ماہ میں پاکستان پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ جاتا۔ ایک کیمپین کے طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے، روپے کا بیڑا غرق کر دیا، اس کو اس کی قیمت آدھی کر، چند مہینے کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن پاکستان کے لیے اکنامیکلی آ جاتی۔ یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا، پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ گرے مارکیٹ میں 10-15 روپے 18 روپے کا فرق ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات یہ ہے کہ ہمارے ملک سے ڈالر سمگل ہو رہا ہے، ایک نیبرنگ کنٹری، ایک کریک ڈاؤن کیا جائے گا جو سمگلرز ہیں، جو ڈالرز پاکستان سے وہ یعنی کراس دی بارڈر بھیج۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا عمران خان کے بیان پر طنزیہ ٹویٹ، کہا میری گھڑی میری مرضی، میری گوگی میری مرضی، میرے فورن اکاؤنٹس میری مرضی۔ شرجیل میمن نے عمران خان پر طنزاً کہا کہ میری منی لانڈرنگ میری مرضی، میرے چندے کے پیسے میری مرضی، میری خیبر پختونخوا کی BRT میری مرضی، میرا مالم جبہ میری مرضی، میرا ہیلی کاپٹر میری مرضی۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن قوانین میں بڑی تبدیلی کر دی گئی۔ پولنگ ایجنٹس کے لیے حلقے کا ووٹر ہونا لازم قرار دے دیا گیا۔ پولنگ ایجنٹ صرف متعلقہ حلقے کا ووٹر ہی ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کسی بھی امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کا تعلق دوسرے حلقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن قوانین میں بڑی تبدیلی کر دی گئی۔ پولنگ ایجنٹس کے لیے حلقے کا ووٹر ہونا لازم قرار دے دیا گیا، جبکہ پولنگ ایجنٹ صرف متعلقہ حلقے کا ووٹر ہی ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کسی بھی امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کا تعلق دوسرے حلقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ امیدوار کا پولنگ ایجنٹ دوسرے حلقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اسلام آباد میں پولنگ ایجنٹ سے متعلق کیس کی الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے لیے قوانین میں بڑی تبدیلی کر دی گئی۔ پولنگ ایجنٹ صرف متعلقہ حلقے کا ووٹر ہی ہو سکتا ہے۔ پولنگ ایجنٹ صرف متعلقہ حلقے کا ووٹر ہی ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کسی بھی امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کا تعلق دوسرے حلقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ افغانستان نے حملے پر پاکستان سے معذرت کی۔ افغانستان کی معذرت کے بعد سرحد پر ٹریفک کو بحال کر دیا گیا۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कलअदम TTP से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उन्होंने हमारे सिविलियंस जो है ना उनको फायरिंग करके उनको शहीद किया। हमने जो रिटेलिएट किया उनकी चेक पोस्ट पे रिटेलिएट किया। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो कमेटीज़ हैं बनी हुई हैं वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी कमेटी, उनकी बातचीत हुई है, कल भी हुई है, आज भी हुई है, और वो माजरत की है गलतफहमी। सर TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त तो नहीं। आप दुआ करें कि अफगानिस्तान में जो है स्टेबिलिटी आ जाए तो ये वाक़यात खुद ब खुद जो है ख़त्म हो जाए। रेकोडेक मामले पर हुकूमती इत्तेहादियों की नाराज़गी, हुकूमती वफ्द इत्तेहादियों को मनाने पहुंच गया। वफ्द में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, अयाज सादिक, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ शामिल हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद भी वफ्द में शरीक हैं, जबकि BNP JUI नेशनल पार्टी समेत दीगर को एतमाद में लिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जो अहम तरीन इत्तेहादी है जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जिसमें BNP है, JUI है, नेशनल पार्टी है और जो दीगर पार्टियां हैं, उन्होंने रेकोडेक के मामले पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उनका मौक़िफ़ है कि हुकूमत से उनको एतमाद नहीं है। इस पर वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अयाज सादिक जो है वो अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि इत्तेहादियों ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अचानक एजेंडे में ये बिल शामिल कर दिया गया, ना ही इस पर उनको एतमाद में लिया गया है और ना ही इस हवाले से इस मामले को कमेटी में ज़ेर बहस लाया गया है। लिहाजा उसका मौक़िफ़ है कि रेकोडेक जो है वो बलूचिस्तान का हक़ है कि बलूचिस्तान को ही मिलना चाहिए, और अगर इस बिल के बाद ये भी वफाक को मिल जाएगा तो बलूचिस्तान की महरूमी में भी इजाफा हो जाएगा। इस हवाले से हुकूमत के तमाम तर इत्तेहादी इस वक्त उनकी मीटिंग भी चल रही है, जब हुकूमत उनको मनाने आई या देखती है कि जो हुकूमती वज़रा है वो अपने इत्तेहादियों को मना पाएंगे या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोग्राफियाई अहमियत हासिल है। पाकिस्तान में तैनात जनूबी कोरिया के सफ़ीर ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कोरिया पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है, मुस्तकबिल में आइंदा भी सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है। कोरियन सफ़ीर ने तवक्को ज़ाहिर की कि अफगानिस्तान में नई तालिबान हुकूमत कायम होने से हालात में बेहतरी आएगी। मज़ीद जानेंगे मोहसिन अल मुल्क से। मोहसिन बताएगा। जी, कोरियन एम्बेसडर हमारे साथ है, सू शंग प्योंग। हाउ आर यू सर, एंड व्हाट यू थिंक अबाउट द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? Yeah. Pakistan and Afghanistan is neighboring country. Neighboring country very important to trade and culturally and socially contact between the two people, and also that Pakistan and Afghanistan, the location is very geopolitical, very important. So two countries collaboration and cooperative work between two countries would contribute to their economics and their lives. So I hope that this seminar can give some hint or that some idea on that. Thank you from the Pakistani for the gift of a motorway to Korea. कोरियन एम्बेसडर हमारे साथ है, जो कि बता रहे थे कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला बेहतर दिख रहे हैं, और ख़ास तौर पर कोरिया न सिर्फ अब भी सरमायाकारी कर रहा है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने सुई सदन की जानिब से दिन में 8 घंटे गैस फ्राहमी के शेड्यूल को आवाम से ज़्यादती करार दे दिया। कहते हैं गैस बहरान से मुतल्लिक वज़ीर आज़म और उनके मुशीर को ख़त लिख दिया। उम्मीद है मसले पर सिंध हुकूमत ने जो आवाज़ उठाई है इस पर वफाकी हुकूमत जवाब देगी। इम्तियाज़ शेख ने तंज़िया कहा कि ऐसा लगता है सुई सदन पर तहरीक इंसाफ का कब्ज़ा है। सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर शेड्यूल का ऐलान करना दुरुस्त नहीं, मसला हल ना हुआ तो अदालत से रुजू करेंगे। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो गिरता जाएगा जब तक कि हमारे मुल्क में ज़्यादा डॉलर ना आने शुरू हुए। तो जब रेमिटेंस भी गिर रही हैं, और रेमिटेंस इसलिए गिर रही हैं कि जो ऑफिशियल रेट है डॉलर का और जो मार्केट रेट है उसमें जब इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाए, और गालिबन 10 रुपए से ज़्यादा फ़र्क आ गया, तो वो जो बाहर पाकिस्तानी हैं, जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो लेबर, वो फिर हुंडी को इस्तेमाल करेगी।
تو جب بینکنگ چینل سے وہ پیسہ نہیں آئے گا تو ڈالر اور کم ہو جائے گا جو پاکستان میں ہے. تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, وہ بھی گر رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر. جو باہر کے آج انویسٹرز, پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا کمرشل بینکس ہیں, انہوں نے تو پیسہ دینا نہیں ہے پاکستان کو, کیونکہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی رسک ریٹنگ ہے وہ تو ہمارے دور میں 5% تھی, آج وہ تقریباً 100% پہ پہنچ گئی ہے. تو باہر سے تو پیسہ آنا نہیں ہے. اور 88% پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹھے ہیں, گورنمنٹ کے اوپر. تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی, قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں, تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے. اور سب کو پتہ ہے, جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, سب کو پتہ ہے کہ اس کا حل ایک ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں. جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے, مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے. وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معیشت ہے ملک کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معیشت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں نے سندھ میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے عوام کے ساتھ ساتھ اراکین اسمبلی بھی سخت پریشان ہیں. سندھ اسمبلی کے اراکین نے 24 نیوز سے گفتگو میں گیس بحران کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیا. کہا کہ لوگ گیس نہ ملنے سے مشکلات کا شکار ہیں. اراکین سندھ اسمبلی نے اور کیا کہا, یہ جانتے ہیں. خصوصاً ہم جو لیڈیز ہیں ان سب کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے اور چیلنج ہے, کیونکہ صبح بچے اسکول جاتے ہیں, ہسبینڈ جو ہے آفس جاتا ہے, جو بھی ورکنگ وومن ہے وہ خود آفس جاتی ہے, تو چائے کے کپ کے لیے بھی پریشانی ہے. ہم وفاقی حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ پلیز آپ اس کو دیکھ لیں, جہاں بھی کہیں کمی ہے اس کو پورا کریں. جو آرٹیکل 158 کے تحت ہے کہ بھائی آپ جس صوبے سے گیس نکلتا پہلے اس کی ڈیمانڈ, اس کی ضرورت پوری کریں. لیکن سندھ کے ساتھ ہمیشہ ہی زیادتی رہی ہے کہ ہمیں گیس کم مل رہا ہے. خاص طور پر کراچی کے شہریوں کے لیے جو گیس کی ضرورت ہے وہ ہمیں کم سے کم گھریلو صارفین کے لیے ضرورت ہے. بہت مشکل ٹائم ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گیس چاہیے بھی پاکستان کو اور سستا بھی چاہیے. اگر گیس مہنگا لیتے ہیں تو اس کا بوجھ زیادہ عوام پہ آئے گا. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم گیس کا مسئلہ بھی حل کریں, لیکن ان نرخوں پہ حل کریں جو عوام کے لیے قابل برداشت ہو. نہایتی افسوسناک بات ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ اب سے نہیں ہے, جب نیازی حکومت آئی تھی تب سے ہو رہی لوڈ شیڈنگ, اور ان کو تھوڑا سا اس پہ توجہ دینی چاہیے. بچوں کو مسئلے ہیں, عورتوں کو, خواتین کو کھانا بنانے میں مسئلے ہو رہے ہیں, گیزر نہیں چل رہے, لکڑیوں پہ آ گئے واپس. تو ہم کس دور میں رہ رہے ہیں؟ شاید میرے خیال میں مونج دڑو والے دور میں آ گئے ہم لوگ. معروف کاروباری شخصیت ایس ایم منیر مرحوم کی یاد میں لاہور میں تعزیتی ریفرنس ہوا. ایس ایم منیر کے صاحبزادے ایس ایم تنویر نے خصوصی شرکت کی. ایوان صنعت و تجارت یونائٹڈ بزنس گروپ, بزنس مین پینل گروپ کے عہدیدار شریک ہوئے. نائب صدر لاہور چیمبر عدنان بٹ, چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سیگل, کاشف یونس مہر, وقار احمد میاں بھی شریک ہوئے. وفاقی ترقیاتی ادارے کے مسیحی ملازمین کی کرسمس خوشیاں دوبالا ہو گئیں. سی ڈی اے نے مسیحی ملازمین کے لیے دسمبر کے ایڈوانس تنخواہ اور کرسمس الاؤنس کا اعلان کر دیا. چیئرمین سی ڈی اے کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے ایڈوانس تنخواہ اور 2 بنیادی تنخواہیں بطور الاؤنس دینے کی منظوری دے دی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.